السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سیٹھ حسیب۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کہ جس طرح دوسرے ملکوں کے حالات جا رہے ہیں، فیوچر کو سوچ کے اپنے ملک کو چھوڑتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے جن کی کرنسی ہیوی ہے ان ملکوں میں جاتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جائیں گے تو ہم زیادہ سے زیادہ ارن کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے، جس میں ہم پلے بھرے کھیلے کودے، جس ملک میں ہم اس ملک کو چھوڑ کے ہم زیادہ پرائورٹی اس چیز کو دیتے ہیں کہ ہم لوگ سعودی عربیہ میں آتے ہیں۔ تو ہمیں سعودی عربیہ آنے کا شوق ہوتا ہے، ایک تو شوق یہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ دو مقدس ترین مقامات ہیں، ایک مسجد نبوی اور ایک خانہ کعبہ۔ وہ دوست احباب سعودی عربیہ میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ میں نے یہ نیڈ محسوس کی کہ کوئی بھی نہیں بتاتا، کیونکہ میں بھی یہاں پہ آیا ہوں، میں نیو آیا تھا جب، تو مجھے بھی کوئی پتہ نہیں تھا، یہی پتہ تھا کہ میرا سعودیہ کا ویزا آ گیا تو میں نے جانا ہے۔ تو اس کے متعلق میں بتانا چاہتا ہوں، تو باہر آنے کا ذہن بنتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے باہر جانا ہے، تو اس کو جب ویزا دیا جاتا ہے تو اس کو یہ بولا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ویزا ہے، آزاد ویزا ہے، تم جہاں مرضی کام کر سکتے ہو۔ زیادہ تر ویزے یہاں پہ جو دیے جاتے ہیں لوگوں کو وہ سائق خاص اور عامل منزلی کے ہوتے ہیں۔ سائق خاص اور عامل منزلی میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ سائق خاص اور عامل منزلی سب سے لو ویزا ہے، یہ آپ گھر کے پرسنل فرد ہو، آپ کہیں باہر کام نہیں کر سکتے، آپ کہیں اپنا بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سائق خاص کیا ہے؟ سائق خاص ڈرائیور کا ویزا ہے کہ آپ جیسے مانے کہ میں اپنا سائق خاص کا ویزا ایشو کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مجھے نا ایک ڈرائیور چاہیے، تو میں ویزا ایشو کر دیتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ سے پرمیشن لے کے کہ مجھے ایک ڈرائیور چاہیے، تو میں ویزا ایشو کر دیتا ہوں۔ وہ ویزا آگے ہمارے ہی پاکستانی بھائیوں کو مل جاتا ہے، تو وہ یہاں پہ جب آتے ہیں تو ان کو یہ بولا جاتا ہے کہ آپ کو آزاد ویزا مل رہا ہے تو آپ جہاں مرضی پھر کام کرو۔ نہیں، آپ کام نہیں کر سکتے۔ سائق خاص گھر کا ڈرائیور پرسنل، اور عامل منزلی یہ گھر کا کہہ لیں کہ ملازم کہہ لیں، گھر کا مالی کہہ لیں، یہ ہوتا ہے۔ یہ باہر کام کہیں پہ بھی نہیں کر سکتے، یہ اپنا بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف یہ گھر کے ملازم تک ہی رہ سکتے ہیں۔ دوسری بات جو بڑا معنی میں آ جاتا ہے اس میں وہ ہیوی ٹرک کے آ جاتے ہیں، اس کے بعد عامل عادی کا ویزا آ جاتا ہے جسے آپ آسانی سے یہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں۔ مگر عامل عادی کا آپ نے ویزا لیا ہے نا تو آپ کام کر سکتے ہیں کچھ بھی، مگر وہ کام بھی آپ کو اپنے کفیل کے انڈر کرنا پڑے گا۔ کفیل سے انڈر کرنا پڑے گا کیا مراد؟ میں اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں، آپ کے والد صاحب ہیں، وہ آپ اگر گھر میں تنگ کرتے ہیں تو وہ کسی بھی وقت آپ کا بازو پکڑ کے کہہ سکتے ہیں سزا کے طور پہ چلو باہر نکل جاؤ، یا کہیں باہر آپ نے کام خراب کیا تو وہ کہتے ہیں بلاؤ اپنے والد صاحب کو، کون ہے تمہارے والد صاحب، نام پوچھتے ہیں ان کا۔ تو اسی طرح ہی سعودیہ میں کفیل بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی کیٹیگری میں ہی فال کرتا ہے۔ آپ کسی کفیل کے پاس ہیں، وہ جب مرضی اس کا دل چاہے وہ آپ کا خروج لگا سکتا ہے، وہ آپ کا حروف لگا سکتا ہے۔ خروج اور حروف میں آپ کو ابھی ڈفرینس بتا دوں، خروج میں یہ ڈفرینس ہے کہ آپ کا خروج لگ گیا ایک کفیل سے، آپ پاکستان چلے جاؤ، آپ پاکستان سے دوبارہ ویزا لے کے واپس آ جاؤ۔ آپ کا حروف لگ گیا تو پھر آپ پکے جاؤ گے پاکستان، پھر آپ آ نہیں سکتے، 5 سال کی مدت ہوتی ہے، 5 سال کے اندر آپ سعودیہ نہیں آ سکتے پاکستان سے، آپ نے 5 سال کے بعد ہی پھر یہاں پہ سعودیہ میں آنا ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو یہی آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو آنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے ویزا لینا ہے تو آپ بڑا ویزا لیں، سائق خاص یا عامل منزلی کا کوئی بھی ویزا نہ لیں، کیونکہ اگر آپ نے گھر کی ڈرائیوری کرنی ہے یا گھر کا ملازم بننا ہے، سیلری پہ آپ نے کام کرنا ہے ان کے ساتھ، تو آپ آئیں، آپ سائق خاص کا ویزا لے لیں، آپ عامل منزلی کا ویزا لے لیں۔ یہ آپ کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو۔ اگر آپ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہو تو کوئی بڑا معنی کے ساتھ آؤ، اور اگر آپ نے کوئی بڑا معنی بھی لیا ہے نا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا بڑا معنی لے لیا ہے اب آپ کہیں بھی اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہو، آپ کا کفیل کہیں اور ہے، آپ کسی اور کے پاس کام کر رہے ہو، نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اگر کام کرنا ہے نا
تو آپ نے اپنے کفیل کے انڈر ہی کام کرنا ہے. آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، آپ جتنا مرضی آپ کا بڑا معائنہ ہے، آپ نے اپنے کفیل کے انڈر ہی کام کرنا ہے. تو لوگ سائیکِ خاص اور عمل منزلی کا ویزا اس لیے لے لیتے ہیں کیونکہ اس کی اقامہ سستا لگ جاتا ہے. عمل منزلی کا بھی اقامہ سستا لگ جاتا ہے. جو بڑے ویزے ہیں ان کے اقامے مہنگے لگتے ہیں. اس لیے لوگ یہاں پہ آ کے سائیکِ خاص پہ آ کے عمل منزلی کے ویزے لے کے لیگل طریقے سے سعودیہ عربیہ میں آتے ہیں، اور پھر کاروبار کی طرف رجحان ہوتا ہے ان کا، میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں. تو بعد میں وہ لیگل آ کے انلیگل یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں. انلیگل کس طرح سے رہ رہے ہوتے ہیں؟ کفیل ان کا کوئی اور ہوتا ہے، کفیل کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے، اور وہ کسی اور جگہ پہ کسی اور کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس حالت میں آپ کو گورنمنٹ پکڑ لیتی ہے تو وہ آپ کو سیدھا ڈپورٹ کر سکتی ہے، وہ آپ کو اپنے ملک سے نکال سکتی ہے، کیونکہ آپ ان کے قانون کے خلاف چل رہے ہو. تو آپ نے جس ملک میں بھی رہنا ہے آپ رہیں، آزادانہ طور پہ رہیں، لیگلی طور پہ رہیں. اپنا معنی ٹھیک رکھیں، اپنا اقامہ خراب نہ کریں. یہ سعودیہ ایک اچھا ملک ہے، ایک اچھا ملک ہے. یہاں سعودیہ آپ کو ایک وقت آتا ہے، سعودیہ آپ کو سب کچھ دیتا ہے. کہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ جو لوگ بھی آنا چاہتے ہیں نا، ان کو یہ بولا جاتا ہے کہ آپ کو یہ والا ویزا ہم دیں گے، آزادانہ ویزا دیں گے، آپ جہاں مرضی کام کرو آ کے کام. مگر ان سے پہلے یہ پوچھو کہ ہمیں آپ کون سا ویزا دے رہے ہو، ہمیں سائیکِ خاص کا ویزا دے رہے ہو، ہمیں عمل منزلی کا ویزا دے رہے ہو. اگر سائیکِ خاص کا یا عمل منزلی کا ویزا ہے تو انہیں آپ پوچھو، انہیں آپ کہو کہ اس پہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں کوئی کام نہیں کر سکتا، میں اس طرح سے لیگل جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے میں کہیں اور اپنے کفیل کو چھوڑ کے کسی اور کفیل کے انڈر کام کروں گا تو میں انلیگل ہوں. اپنے بزنس سعودیہ میں آپ نے بزنس بھی سٹارٹ کرنا ہے، وہ اپنے کفیل کے انڈر کرنا ہے، کیونکہ وہ کفیل آپ کا کفیل ہے. اگر کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے تو آپ کا کفیل آگے آتا ہے، وہ آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے آگے. آپ کو یہ بھی چیز کی آسانی ہوتی ہے. لہٰذا پاکستان سے آتے ہوئے یا انڈیا سے آتے ہوئے، بنگلہ دیش سے آتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں. ویزا دینے والے کو پوچھیں کہ میرا کون سا ویزا ہے، میں کس ویزے پہ جا رہا ہوں. زیادہ تر یہی بولا جاتا ہے کہ آپ کا آزاد ویزا ہے اور آپ وہاں پہ جا کے جو مرضی کام کر سکتے ہیں. جو مرضی کام آپ کریں، مگر آپ انلیگلی طور پہ کریں گے نا. آپ یہاں پہ کام کریں، لیگل طریقے پہ کریں. پیسے کوشش تو میں نے اپنی طرف سے مکمل کی ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں اس چیز کے متعلق. باقی اللہ کریم. سعودیہ میں آئیں، آپ سعودیہ میں آ کے اپنا کام کریں، جو آپ کا ہنر ہے. اگر آپ ایک انجینئر ہیں تو اس ویزے پہ آ جائیں، اگر آپ اکاؤنٹنٹ ہیں تو اس کے ویزے پہ آ جائیں اپنی ڈگری ٹیسٹ کروا کے. اگر آپ کو کوئی فرنیچر کا کام آتا ہے تو فنی ڈیکور کے یا نجار کے ویزے پہ آ جائیں. اگر آپ کو ایلومینیم کا ورک آتا ہے تو آپ اس کے ویزے پہ آ جائیں. آپ بتائیں ان کو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں نے یہ کام کرنا ہے. آ کے جسے آپ نے ویزا لینا ہے اس سے بولیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے لیگلی طور پہ یہ کام کرنا ہے. اگر وہ کہتا ہے نا کہ میں آپ کو سائیکِ خاص یا عمل منزلی کا ویزا دیتا ہوں اور آپ جو مرضی کام کر سکتے ہو، تو آپ نے وہ کبھی بھی وہ ویزا نہیں لینا، کیونکہ وہ ویزا آپ کو ہی کل کو نقصان دے گا. اس میں اور کسی کا نقصان نہیں ہوگا. وہ تو ایک دفعہ ویزا ایشو ہو گیا، وہ تو پیسے لے کے سائڈ پہ ہو جائے گا، مگر نقصان صرف آپ کا ہوگا اور کسی کا نقصان نہیں ہوگا.